السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، گرامی قد دوستو، معزز سامعین کرام اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 14 شوال 1423 ہجری مطابق 17 دسمبر سن 2002 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو مکتب طلعت الجالیات حی السلامہ جدہ کے زیر اہتمام البرکہ انٹرنیشنل اسکول میں منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر بند ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے تعویذ اور گنڈوں کی شرعی حیثیت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے انعقاد کرنے والوں اور اس پروگرام میں دامے درمے قدم سخنے شرکت کرنے والوں، حاضرین، سامعین، سامعات جو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو دین اور دنیا کی خیر اور بھلائی سے نوازے، اور پاک پروردگار ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، قبل ازیں اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی تشریح آپ کی خدمت میں کروں، میں تہہ دل سے دیر ہی صحیح آپ تمام سامعین اور سامعات کو عید کی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ آپ سب کو عید مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے ذکر اور اذکار کو، ہماری جد و جہد کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ اس نے بند ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ کافی مشغولیت کے بعد آج ہم نے آپ حضرات کے لیے وقت نکالا۔ اہل مکہ کے توسط سے یوں سمجھیے، کہتے ہیں کہ جب کسی کے محل پہ برکھا برسے گی تو ہماری جھوپڑی بھی، پرنالہ ہماری جھوپڑی پہ بھی آگے گرے گا، وہ جھوپڑی بھی نہیں بچے گی بلکہ وہ بھی مستفید ہوگی۔ اس پروگرام کی وہی مثال ہوئی ہے۔ اہل مکہ نے جد و جہد کی، کوشش کی کہ وہاں 3 روزہ پروگرام رکھے جائیں، اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ کے فضل سے 3 روزہ پروگرام بدھ، جمعرات، جمعہ کو مکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل جدہ کے اخوان نے بھی سوچا کہ کیوں نہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، اور اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا ایک نتیجہ آپ حضرات ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے،
اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، تعویذ اور گنڈے کی یہ جو بیماریاں آج معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، واللہ اس کے اوپر جتنی بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے یا اس کے رد میں جو بھی کہا جائے بہرحال کم ہے، لیکن میں آپ کو چند بنیادی باتیں آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس موضوع پر میری کیسٹ موجود ہے، اور میری ایک عادت ہے کہ میں جس موضوع پر کبھی تقریر کر دیتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے، مجھے دوبارہ اس کو دہراتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ اس کو نئے موضوع سے نئی چیزوں سے تعبیر کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیں، یہ میری مجبوری ہے بہرحال، لیکن میں آج آپ کی خدمت میں کچھ نئی باتیں جو کچھ اس کیسٹ میں بھی ہیں اور آج بھی کچھ نئی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور نئی باتیں قرآن و سنت ہی کی ہیں، یوں سمجھیے تتمہ یا تکملہ یا تکمیل کے طور پر اس کیسٹ میں موجود نہیں ہے جو آج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کچھ باتیں ہوں گی، کچھ باتیں نہیں ہوں گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جن حالات سے دوچار ہے سب کے سامنے، ان حالات کو پیدا کرنے میں، اس طرح کے حالات پیدا کرنے میں بہت سارے اسباب اور اس کے وجوہات ہیں۔ اس میں میں تمام وجوہات اور اسباب اور ریزنز اور تمام چیزیں جو ہیں اس کے جو علل ہیں، میں اس کے اوپر روشنی نہ ڈالتے ہوئے یہ بتاؤں گا کہ ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب توہم پرستیاں بھی ہیں، بدعقیدگیاں، توہم پرستیاں بھی ہیں، اور دوسرا سبب وہ کلام اللہ جو اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اس دنیا کے اندر ایک نظام اور ایک اصول عبادت اور اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ اس قرآن کو بتلایا، اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو اپنا مقرب بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بتلایا، قرآن سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا اور قرآن سے وہ رشتہ ختم ہو گیا، وہ بھی ایک سبب ہے ہماری ذلت و خواری اور ہماری نقمت اور ہمارے ان حالات کا جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر درج فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں، عزتیں اور رفتیں عطا فرماتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کچھ لوگوں کو بلندیاں، رفتیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اللہ ذلت و خواری سے دوچار کرتا ہے۔ یعنی قرآن ہماری ذلت و خواری کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور یہی قرآن ہماری رفت و بلندی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ امت محمدیہ کے زوال اور اس کی پسپائی اور اس کی بربادی کے ان اسباب میں سے ایک سبب قرآن کریم سے ہمارے رشتوں کا کٹنا بھی ہے۔ تعداد کی قلت اور کثرت نہیں، اقتصادیات، مال، دولت، حکومت، سلطنت، اس کی قلت و کثرت یہ ہرگز نہیں اس کا سبب ہے، بلکہ دین اسلام کی صحیح سمجھ سے یہ مسلمان دور ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھنا، قرآن کریم کی باتوں پر عمل نہ کرنا، اور قرآن و سنت کی جو تربیت یافتہ باتیں ہیں، تربیت کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے رشتوں کو کاٹ لینا، یہ آج مسلمانوں کی پستی اور ان کی ذلتوں کا سبب یہ بھی ہے۔ چنانچہ آج مسلم امہ کے اندر توہم پرستیاں، اکابر پرستیاں، اسی طرح پیر پرستی، شخصیت پرستی اور ذوف ایمانی، یہ تمام سب چیزیں اس امت کے اندر گھر کر چکی ہیں، اور یہ ایک ایسی بھیانک اور خطرناک بیماری ہے جس نے امت مسلمہ کو شرک اور بدعت کے اندر لت پت کر دیا ہے۔
میرے بھائیوں، آج تعویذ اور گنڈے جھاڑ پھونک کے طریقے، آسیب اور جن اور بھوت اور پریت سے نجات اور اسی طرح بلاؤں سے گلو خلاصیاں، عشق و محبت میں کامیابیاں، بیماریوں سے شفایابیاں، روزیوں میں برکتیں، مقدمے میں جیت، تجارت میں برکت، مستقبل کی خبر، دشمن سے نجات، دشمن کو پسپا کرنا، جنوں کو قبضے میں لے کر ان سے کام لینا، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہیں جن کے اشتہارات اخبارات، پمفلیٹ، پوسٹروں، ہینڈ بلوں اور کتابچوں میں نظر آتے ہیں۔ اور میں علماء اکرام سے خصوصی طور پر اور مدارس اور جامعات اور اسلامی عمرا اور صدر جو ہیں ان سے خصوصی طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ تمام سب چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ آخر ہم کب تک سوتے رہیں گے اور امت کو ان خرافات میں کب تک اسی طرح سسکتے ہوئے اور اسی طرح بلکتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف زبان کو حرکت دی جاتی ہے اور کتابچے لکھے جاتے ہیں؟ آخر کب تک ہم مصلحتوں کے شکار رہیں گے؟ اور میں آپ کو عرض کروں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اصل میں سب سے بڑی خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ یہ حرکتیں کرنے والے، یہ تعویذ اور گنڈے اور پلیتوں کے عاملین جو ہیں، جو لوگ ہیں، یہ اصل میں اپنے آگے اور پیچھے بہت لمبے چوڑے القاب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لمبے چوڑے جبے اور قبے دستار باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے لوگ ان کے بارے میں کچھ زبان کھولنا ان کی شان میں توہین اور اپنے لیے خطرہ مول لینے کا سمجھتے ہیں کہ کون ان کے خلاف آواز اٹھائے، کبھی کوئی جادو کر دے، کبھی کچھ کر دیں، اعلیٰ حضرت ناراض ہو جائیں گے، حکیم الامت غصہ ہو جائیں گے، شیخ الحدیث ہمارے اوپر کبھی کوئی غضبناک نظر ڈال دیں گے تو ہمارا مستقبل برباد ہو جائے گا، ہمارے بیٹے مر جائیں گے، ہم مقدمے میں ہار جائیں گے، یعنی نہ جانے بہت ساری چیزیں ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے میرے عزیزو آج یہ قرآن کے بیچنے والے، قرآن کو بیچ کر اپنا الو سیدھا کرنے والے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ کمزور اور بد عقیدہ مسلمانوں کو جو بیماریوں سے بیچارے دوچار ہیں ان کو شکار کرتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور ہمارے اکابر، ہمارے علماء اس معاملے میں خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان پیروں اور ان مولویوں اور ان سجادہ نشینوں اور ان خلیفہ بننے والوں کہ اس تعویذی کاروبار سے جو ہے یہ جو تعویذی کاروبار ان کا ہے، ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کے خلاف ہم کو آواز بلند کرنا پڑے گی، اور ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدوں کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ عام طور پر آدمی تعویذ اور گنڈوں کا سہارا اس وقت لیتا ہے جب اس کے سامنے دوا اور علاج اور دیگر چیزیں کرتے کرتے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے تو تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لیتا ہے۔ ویسے حقیقت ایک اور بھی ہے کہ جو بدعقیدہ ہوتے ہیں، بیچارے کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس قدر توہم پرست ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم اپنی شادی کرنے کے لیے بھی وہ تعویذ اور گنڈے کا سہارا لیتے ہیں۔ یہی نہیں، انہیں نزلہ ہو جائے، انہیں زکام ہو جائے، انہیں چھینک آ جائے تو بجائے اس کے کہ وہ کسی دواخانے پہ جائیں یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ فوری طور پر کسی مولوی ملے کے پیچھے جا کے ان سے تعویذ اور گنڈے اور پلیتے طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت میرے پیٹ میں درد ہو رہا، مجھے تعویذ دے دو، یا کوئی تعویذ دے دو یا گنڈا دے دو، میری بیوی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کے ران میں درد ہو رہا ہے، اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس سے قطع نظر کی وہ بیچارے وہ جا کر کے کسی دوا اور علاج کی بات کریں، وہ فوری طور پر ان کے لیے بعض آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نمازی یا کسی آدمی کو پکڑ کر اس سے جو ہے تعویذ یا گنڈے یا پلیتے کروا لیے جائیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان تعویذ اور گنڈوں کے ان کی جو حقیقتیں ہیں یہ بھی رکھوں گا، اور اسی طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کو یہ بھی بتلاؤں گا کہ ان تعویذ اور گنڈوں کے مفسدات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ ہمارے لیے کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، کون سا طریقہ ہمارے لیے اپنانا
دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے اور کون سا طریقہ اپنانا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں میں اس مختصر سے بیان کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا، بات لمبی نہ کرتے ہوئے۔ بالکل حالات آپ کے سامنے ہیں، اور جو کچھ بھی یہ ڈھونگ دھتورے پاکھنڈ